بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پیر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کان اور ہونٹ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں جس سے وہ دیکھتا ہے، ولسانا، اور ہم نے ایک زبان نہیں دیا جس سے وہ باتیں کرتا ہے. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی اور اتنی اہم نعمت ہے کہ انسان کے جسم میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے. مختلف اعتبار سے علماء زبان اور اللہ تعالیٰ کی وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس پر گفتگو کرتے آئے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بڑے آسان اور سلجھے ہوئے انداز میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کر لے تو وہ تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کر لیتا ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی ایک بات کرتا ہے، صرف ایک بات، نہیں ہاں آؤ جاؤ کرو کھاؤ پیو رکو، صرف ایک بات کرتا ہے بس، حالانکہ اس پر توجہ نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک بات کی وجہ سے جنت میں اس کے کتنے درجات بلند کر دیتا ہے. اور اس کے برخلاف بسا اوقات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک بات کرتا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں
اللہ تعالیٰ کے غضب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار میں جہنم میں وہ نیچے گرتا ہی جاتا ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ 70 سال تک جہنم میں جلتا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے۔ وہ بات کس سے ادا ہوتی ہے ساتھی؟ زبان سے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور کہا، اے لوگو، کیا تم لوگ روزانہ 1000 نیکی نہیں حاصل کر سکتے؟ 1000 نیکی نہیں کما سکتے؟ اس سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 نیکی یہ تو بہت بڑی ہے، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سنیں اور آج کے بعد سے جا کر اس پر توجہ دیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ 1000 حَسَنَةً؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ روز آنا 1000 نیکی وہ کمائے؟ تو کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمزور ہیں، دنیا کے کام ہیں، کھیتی کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، سارے کام کرنے، ہم کیسے 1000 نیکی کمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آنا صبح کو اگر 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی دے گا۔ یہ کس سے پڑھی جائے گی ساتھیوں؟ ہاتھ سے کہ پیر سے؟ جی زبان سے۔ 100 بار سبحان اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ لگیں گے؟ 10 منٹ پتہ نہیں کتنے 100 بار پڑھیں گے؟ مشکل سے منٹ 1.5 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ ذرا اپنی زبان کی اہمیت کو سمجھیے ساتھیوں، جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جس کی آپ قدر نہیں کرتے، اس شخص سے پوچھئے جس کے منہ میں زبان نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہتا ہے، خاص طور پر ضرورت مند ہو، اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہے تو اسے کتنی دقت اور کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ میں آج زبان کی اہمیت اور فضیلت پر تقریر نہیں کرتا، صرف چونکہ اصل موضوع جو ذکر کرنا وہ اس سے متعلق ہے، اس لیے ہم نے اشارے سے رکھا۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتى يستقیم لسانہ۔ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل بھی اس وقت تک درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ رہے۔ اس کا مطلب ہم جو کچھ بولتے ہیں، اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اس کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے، اس کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہیں سے معلوم یہ ہوا کہ یہی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے بہت بڑے ملعون ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ لہذا بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو انہی کاموں میں لگائیں جو کام اللہ اور اس کے رسول کے مرضی اور فرمان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی جس میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق جو ہو، وہی کچھ اپنی زبان سے ادا کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ساتھیوں، آج زبان کا استعمال بڑا غلط ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ زبان کا استعمال بڑا غلط کرتے ہیں۔ دسیوں ایسی برائیاں زبان کی ہیں جس کے اندر ہم مبتلا ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ جھوٹ ہے، زبان کی برائی ہے۔
گالی دینا ہے زبان کی برائی ہے، لعنت پھٹکار کرنا ہے زبان کی برائی ہے، بلا وجہ کا مذاق کرنا ہے یہ زبان کی برائی ہے۔ یہ سارے غلط کام کس کے ہیں؟ جی زبان کے۔ اور ایک بڑی برائی جو زبان کی ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ غیبت ہے۔ ساتھیوں میں آپ سے عرض کروں، بعض موضوعات ایسے ہیں جس پر تقریر کرنے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہم بچتے ہیں اور اپنے بہت سے بھائیوں کو ہم بچا لیتے ہیں۔ لیکن بعض موضوعات ایسے رہتے ہیں کہ اس پر تقریر کرتے ہوئے دل دھڑکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، زبان رکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی چھوٹے بڑے، مرد عورت، عالم جاہل، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے، اس قدر اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہوا ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی کیا ہے؟ غیبت ہے، جو آپ کے درس کا عنوان ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، غیبت ہے کیا چیز؟ اسے ہم اور آپ ذرا سمجھتے چلیں۔ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت بنا ہے غیب سے۔ غیب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے نہ ہو، جو چیز سامنے نہ ہو۔ دیکھیے، آدمی اپنے بھائی کے بارے میں، ایک مسلمان یا اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ اس کی ناراضگی کی بات کہتا ہے، اگر سامنے اسے برا بھلا کہتا ہے تو یہی گالی دینا اور برا بھلا کہنا ہوتا ہے، اس کا عیب بیان کرے تو۔ اگر پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اس کے اور اس کے بھائی میں لکڑی لگانا ہے، لڑائی کرانا ہے، تو یہی چغلی کانا کہلاتا ہے۔ اور اگر لکڑی لگانا مقصد نہ ہو، صرف اس کی عزت، اس کو کم ظاہر کرنا، اپنے کو بڑا ظاہر کرنا مقصد ہو، اور اس کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کی برائی بیان کی جائے، تو یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر جو برائی اس کی بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کے اندر پائی نہیں جاتی، مثال کے طور پر ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، تو یہی چیز غیبت نہیں ہوتی، بہتان اور تہمت لگانا ہوتا ہے۔ رسم ہے، گالی دینا، چغلی کھانا، غیبت کرنا اور بہتان، تہمت لگانا۔ حالانکہ ان چاروں چیزوں کے اندر اپنے کسی بھائی کا عیب بیان کرنا داخل ہے، اس کی کسی کمی کو ظاہر کرنا، کسی کمزوری کو ظاہر کرنا داخل ہے، لیکن مقصد کے لحاظ سے اور اس چیز کے لحاظ سے نام اس کا ہم بدلتے رہتے ہیں۔ گالی دینا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، چغلی کھانا، یہ سارے کیا ہیں؟ اپنے بھائی کے عیب بیان کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے لوگو تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ان چیزوں کے ساتھ کیا جائے کہ اگر اسے سن لے تو اسے تکلیف ہو۔ ذرا غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موطأ امام مالک میں، الغیبۃ ان یذکر الرجل بما فیہ من خلفہ، آدمی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے ان باتوں سے کیا جائے جن باتوں کو اگر وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، خواہ وہ بات اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اس کے اپنے خاندان سے متعلق ہے،
اس کے کام سے متعلق ہے، اس کے کپڑے سے متعلق ہے، اس کی سواری سے متعلق ہے، اس کی بیوی سے متعلق ہے، اس کے بچوں سے متعلق ہے۔ ابھی وقت رہا تو میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کروں گا۔ وہ جو عیب بیان کر رہے ہیں وہ عیب اس کی ذات میں ہے، اس کے کام میں ہے، اس کے کپڑے میں ہے، اس کی گاڑی میں ہے، اس کی بیوی میں ہے، اس کے خاندان میں ہے، اس کے بچے میں۔ جو عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں اگر وہ سن لے تو اسے تکلیف اور ناراضگی ہو، یہی چیز کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، بلاؤ اس کے سامنے یہ بات کہہ دوں گا، کہتے ہی نہیں کہتے۔ حالانکہ اولا تو وہ جھوٹا ہے، اگر اس سے سامنے کہنا ہو تو تمہارے آگے پیٹھ پیچھے نہ کہتا ہو۔ اگر سامنے کہنا ہوتا، اتنا بہادر ہوتا تو اسے بلا کر کے سمجھاتا کہ ہاں بھائی یہ ہے تمہارے اندر اس کو ختم کرو، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل یہی چیز تو غیبت ہے جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر تو اس کے سامنے بھی کہہ دے گویا کہ تو اس کی غیبت بھی کر رہا ہے اور اسے گالی دینے کے لیے بھی تیار ہے، تو ایک گناہ یہ کرا دوسرا گناہ کرنے کے لیے تو تیار ہے، اور یہی چیز کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو بھائی کے اندر، مسلمان کے اندر جو عیب پایا جائے اسے بیان کیا جائے، یہی چیز کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اب ذرا دل کھول، کان کھول کر کے اپنے دل پر زور دے کر کے یہ سنیں کہ غیبت کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر، شریعت محمدیہ میں غیبت کا حکم کیا ہے۔ علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے، پوری دنیا کے علماء کا، کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ تو جو چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ انسان نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، دینی مجلسوں میں آ گیا ہے کہ نہیں ہے، عمرہ کرنے چلا گیا، وہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ گناہ اور ہیں جو کبیرہ ہیں، وہ گناہ ان نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی وقت ملا تو میں غیبت سے توبہ کیسے کی جائے میں آپ سے بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب علماء کے نزدیک متفقہ طور پر غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تمہارا بعض بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیوں غیبت نہ کرے؟ غیبت کی قباحت، غیبت کی برائی اور غیبت کی گندگی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تمہیں نفرت ہوگی۔ ذرا غور کریں، اولا مردار کھانا ویسے بھی انسان کو پسند نہیں ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ مردار کھانا، بلکہ اگر کسی کو گالی دیا کیا کہتے ہیں؟ مردار خور کہتے ہیں مجھ کو۔ تو مردار کھانا انسان کو ویسے بھی نہیں پسند ہے، اور چہ جائے کہ وہ مردار مرغی، بھینس، بکری اور گائے کا مردار نہ ہو، کس کا مردار ہو؟ انسان کا مردار ہو۔ اور جانتے ہیں انسان کے مردے میں جتنی بدبو ہوتی ہے کسی اور جانور کے مردے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی ہے، ویسا ہی نہیں صحیح ہے نا؟ چہ جائے کہ وہ مردار کس کا ہو؟ انسان کا ہو، اور اسی پر بس اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، چہ جائے کہ وہ مردہ ذات میرا اپنا بھائی۔ تو کس کو گوارا ہوگا ساتھیوں؟ بھائی تو اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، نہ یہ کہ اس کے لاش کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو کتا
کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ بات ناپسند ہوگی، اسے برا سمجھو گے. لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ برائی کو چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا اجتماع ہوا تھا وہ کب ہوا تھا ساتھیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑے اجتماع سے آپ نے کب خطاب کیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. یوم النحر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے اندر ہیں، کنکڑی مار کے فارغ ہوئے، آپ خطبہ دینے اور تقریر کرنے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا اے لوگو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ کوئی دوسرا مہینہ بتانا چاہتے ہیں، ہم لوگ تو اس کو ذی الحجہ جانتے ہیں. آپ نے کہا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، تو ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. کہا یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کس شہر کے اندر ہم موجود ہیں؟ صحابہ کرام خاموش تھے. آپ نے فرمایا کیا یہ البلدہ یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مکہ مکرمہ ہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے. یہ سمجھے کہ اس دن کو جو ہم یوم النحر کہتے ہیں آپ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم النحر ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ ہے اور یہ دن یوم النحر کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری عزت، تمہارا مال، وہ سب کچھ تمہارے اوپر ایک دوسرے پر حرام ہے. جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے. یعنی گویا کی جس طریقے سے ایک مومن کو مکہ مکرمہ کا احترام کرنا چاہیے، جیسے یوم النحر کا احترام کرنا چاہیے، ویسے ہی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات اس سے خلاف نہیں کرنی جس سے ان کی بے عزتی ہو. اور ظاہر بات غیبت کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اسے بے عزت کرنا. اور ساتھیوں اسی پر بس رہی ہے. ہم اس دنیا سے جائیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی ایک دنیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم دنیا، عالم آخرہ، اور دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ عالم جو قبر کی زندگی ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں قبر اتنی بری چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں بھی غیبت پر عذاب دیتا ہے. عالم برزخ. ساتھیوں اس سلسلے میں 3 حدیثیں وارد ہیں. میں تینوں حدیثیں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرتا. پہلی حدیث وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے، تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے نا؟ پتا چلا کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں، کافروں کی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہیں کب دفن کیا گیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بتایا گیا. اس کے بعد بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی سواری وہاں سے بدک گئی ہے، کود گئی ہے عذاب کو سن کر کے. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑی چیز سے عذاب بڑی ہی چیز ہے یہ، لیکن اس سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا. ہے تو یہ بڑے گناہ، لیکن اس سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا. کہا ایک شخص تو وہ ہے جو چغلی کرتا تھا اور غیبت کرتا تھا. بخاری شریف وغیرہ میں غیبت کا اور مسند احمد وغیرہ میں بخاری شریف چغلی کا اور مسند احمد وغیرہ میں غیبت کا لفظ ہے. ایک دونوں تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، غیبت اور چغلی. پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جائے وہی چغلی بھی ہے اور وہی غیبت بھی ہے. آپ نے فرمایا پہلا تو کیا ہے؟ غیبت کرتا تھا اور چغلی کھاتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. دوسری روایت مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، امام بخاری کے المفرد میں ہے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جن کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں۔ یہ ناخن ہمارے آپ کی طرح نہیں ہیں، ناخن کس کے ہیں؟ وہ تانبے کے ناخن ہیں، اور اس سے وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کا گوشت کھایا۔ یعنی غیبت ایسی قبیح چیز ہے کہ جسے کیا کہا گیا ہے عالم برزخ میں اس کے اوپر عذاب۔ ساتھیوں، غیبت کرنا ایمان کے منافی ہے۔ کوئی بھی انسان پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ غیبت کو چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور کہا یا معاشر من اسلم بلسانی ولم تدخل الایمان فی قلبی ولم يدخل الایمان فی قلبی، اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو لیکن ابھی ان کا دل مسلمان نہیں ہے، فلا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ گویا کہ جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا وہ مسلمانوں کی غیبت نہیں۔ ساتھیوں، اگر غیبت کی جو قباحتیں اور برائیاں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا۔ صرف اس سے متعلق ایک حدیث آپ سنیے کہ اتنی گھناوی چیز ہے، اتنی گھناوی چیز ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اسے کتاب اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب المسند میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سفر میں تھے، ہوا چلی اور اس ہوا کے اندر بڑی بدبودار چیز تھی، بڑی بدبو آئی اس ہوا سے، اتنی بدبو آئی کہ صحابہ کرام سے برداشت نہیں، ہر ایک نے اپنا کپڑا اپنی ناک پر رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ ساتھیوں، بعض علماء نے کہا اور بہت اچھا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ نے اس میں بدبو نہیں رکھی ہے، ورنہ ہمارے قریب کوئی نہیں آتا۔ آپ کے جس سے بدبو آ رہی کوئی آ کے قریب آئے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے اندر بدبو نہیں رکھی ہے، ورنہ لوگ رسوا ہو کر کے رہ جاتے، دنیا میں رہ نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد آپ نے بیان کیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بدبو ان لوگوں سے آ رہی ہے جو مؤمنین اور مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ هذا ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ الفاظ حدیث شریف کے ہیں، هذا ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو لوگ مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ ساتھیوں، غیبت انسان کیوں کرتا ہے وہ موضوع میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر ہم نے کچھ موضوع رکھا تو جو وقت ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض واقعات غیبت کے پیش آئے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہیں، باعث عبرت ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جب یہ دیکھیں وہ واقعات ان لوگوں کے ہیں، ورنہ بعد کے بھی واقعات میرے سامنے ہیں لیکن میں نہیں رکھنا چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعات ان لوگوں کے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب، دنیا کے سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا تمہارے ساتھ نہیں پیش آ سکتا، ہم کہاں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، مسند احمد سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔
حضرت صفیہ، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ کسی کو یاد ہے حضرت صفیہ کے والد کا نام؟ صفیہ بنت حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، یہودیوں کا سردار. ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑا ان کی طرف توجہ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ لڑائی میں ان کا باپ مارا گیا، ان کا شوہر مارا گیا، ان کا چچا مارا گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیادہ دلجوئی کیا کرتے تھے. یہ بات آپ کی دوسرے ازواج مطہرات کو اچھی نہیں لگتی تھی. آخر میں تنگ آ کر کے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ دیا، بس آپ کو آخر میں کیا خوبی نظر آتی ہے؟ وہ اتنی ہی بڑی تو ہے نا، آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے؟ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کیا ہے، وہ جی نہ ٹھیک ہے کھوٹی. بس آخر کون سی خوبی؟ حسبک من صفیہ کذا و کذا. آپ کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ صفیہ اتنی بڑی سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، ذرا اچھا سے غور کریے، عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مسجت لماء البحر بماء البحر. تو نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے. ساتھیوں، یہی رک کر کے آپ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کی غیبت کو اگر سمندر میں ڈالا جائے تو کتنے سمندر گندے ہو جائیں گے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، آپ نے خواب میں کتنی بار دیکھا، کہتے جبرائیل خواب میں ان کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے لے آتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا عائشہ میری بیوی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر. ذرا سوچیں، ان کی زبان سے یہ بات نکلی تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اے عائشہ، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا. صرف کتنا اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ اتنی بڑی ہے بس. تو سوچیں کہ ہماری اور آپ کی غیبتوں کو اگر اکٹھا کر کے سمندر میں ڈالا جائے تو ساتوں سمندر بھی ہمارے خیال سے گندے ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ کتنے سمندر ہو تو گندے ہو جائیں گے. ہے نا؟ صحیح نہیں صحیح؟ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنی کبھی اور کتنی بری چیز ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے میں جا رہے تھے، بلکہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آپ سے اپنی ضرورت پوری کر کے اٹھے اور چلے گئے. جب وہاں سے چلے گئے، جیسے ہماری مجلس میں ہوتا ہے نا، کوئی آدمی آیا، اس کا آنا ہمیں پسند نہیں لگتا، تو جب چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بات کرنا ہوتا ہی ہوتا ہے. چاہے مولویوں کی مجلس ہے، چاہے ڈرائیوروں کی ہے، چاہے ڈاکٹروں کی ہے، چاہے جس کی بھی، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے ساتھیوں، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کے اوپر رحم کرے. اللہ جس کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کی خطرناکی کہ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے. کہاں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی. اور انتقال کے وقت انہوں نے کہا تھا، ساتھیوں یہ ہے تقویٰ، کہا تھا کہ میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو رہا ہوں، اس حال میں رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی میرا دامن نہیں پکڑے گا اور کہے گا یہ اللہ تعالیٰ اس نے میری غیبت کی، نہیں دامن پکڑے. اور بڑا محدثین کا ذکر آ گیا ہے تو ایک دلچسپ واقعہ سنیے، ایک محدث کا، عبداللہ ابن وہاب کا. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کے ترجمے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے غیبت کے بارے میں حدیث سنی ہے، ہم نے نظر مان لی ہے. دیکھیے ساتھیوں، یہ احساس، اب اس درس کے بعد آپ کو کیا احساس ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری، لیکن ایک مومن کا احساس دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے پڑھا ہے کہ غیبت حرام اور گناہ
کبیرہ ہے. ہم نے نظر مان لیا ہے کہ جب بھی میں کسی کی غیبت کروں گا اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھوں گا, اس کے بدلے ایک دن میں روزہ رکھوں. کہا کہ ایک دن رکھا, 2 دن رکھا, یہاں تک کہ روزہ رکھتے رکھتے تھک گیا میں, روزہ رکھتے رکھتے تھک گیا. کہا اس طرح کام نہیں چلے گا. کہا کہ اب دوبارہ نظر مانی کیا, میں جس کی بھی غیبت کروں گا تو ایک بار غیبت کے بدلے میں 1 درہم صدقہ کروں گا. جس کی بھی میں غیبت کروں گا ایک بار غیبت کے بدلے میں کیا کروں گا, 1 درہم صدقہ کروں گا. تو کہا مال کی محبت ایسے آئی کہ غیبت کرنا ہم نے چھوڑ دیا, اس لیے کتنی درہم روزانہ کہاں سے لے آؤں گے. اگر ہم اور آپ یہ نظر مان لیں تو ہمارے خیال بچوں کے لیے 1 پیسے بھی نہیں بچے گا, بلکہ قرض دار بھی ہو جائیں گے کہ جس کی غیبت کریں گے 1 ریال صدقہ کریں گے ہم تو لوگوں کے قرض دار ہو جائیں گے, پورا ہی نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ احساس دیکھیں ان لوگوں کا, یہ تھا جب ایمان زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ صحابی اٹھ کر کے جانے لگے تو دوسرے صحابی نے ان کی برائی بیان کی. آپ نے کہا ارے ایسا کرو, تم اپنے دانت کا خیال کرو, تو اپنے دانت کا خیال کرو. کہا اللہ کے رسول تم نے کھایا کیا؟ کہا ہم نے گوشت کھایا جو ہم خیال کریں. ساتھیوں یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں الطبرانی کے اندر موجود ہے اور صحیح. میں وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کوئی بھی حدیث جو ضعیف ہوگی وہ بیان نہیں کروں گا, کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا, صحیح حدیثیں بیان کروں گا. اللہ علماء نے صحیح قرار دیا. آپ نے بیان فرمایا کہ خیال کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھایا کیا جو ہم خیال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کا بھی تم نے گوشت کھایا ہے, ابھی جو اس کی غیبت کی ہے اس سے خیال کرو. اور ساتھیوں اس سلسلے میں جس حدیث نے اور جس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا, مجھے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا, وہ المختارہ للضیاء المقدسی کی کتاب کے اندر ہے, امام خرائطی کی مسائل الاخلاق کے اندر ہے. علامہ البانی اس حدیث کو الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی. ابو بکر و عمر کی خدمت کرنے کے لیے ایک آدمی تھا دونوں کے درمیان. ایک جگہ کہیں پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا, صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت ابو بکر و عمر شیخین نے سوچا کہ تھوڑا سا آرام کر لیں, اتنی دیر میں ہمارا خادم کھانا تیار کرے گا, بیدار ہوں گے اور کھانا کھا کر کے ہم یہاں سے چلتے بنے. سو کر کے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام کیا ہے, وہ لیٹا ہوگا, نیند لگی اور سو گیا, وہ بھی سو رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں, ایک نے کہا کہ یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے کوئی گھر پر سوتا ہے اطمینان سے, یہ تو ایسا سو رہا ہے جیسے کوئی اپنے گھر پر اطمینان سے سوتا ہے. ایک نے کہا اور دوسرے نے سنا, ایک نے کہا اور دوسرے نے سنا اور اس کو جگایا, بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد اس سے کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہو اور کہہ دو کہ ابو بکر و عمر تھوڑا سا سالن مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ جو سوکھی موکھی روٹی ہے کھا کر چلیں, اگر پکانے لگو گے تو لوگ چلے جائیں گے, ساتھ نہیں رہے گا. ابو بکر و عمر سالن مانگ رہے ہیں. وہ آدمی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام پہنچاتا ہے اور جب یہ بات کہتا ہے تو آپ نے فرمایا, کہا جاؤ ان دونوں سے کہہ دو لقد اعتدمتما, تم لوگوں نے تو سالن کھا لیا ہے, اب سالن کیا کرو گے. یہ دونوں کون ہے ساتھیوں؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل, انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق ابو بکر و عمر ہیں, شیخین ہیں. ایک نے کہا تھا اور ایک نے سنا تھا, دونوں نے بات نہیں کہی تھی لیکن راضی دونوں تھے اس کے اوپر. آپ نے کیا بیان فرمایا, جاؤ کہہ دو تم دونوں نے تو سالن کھا لیا ہے. ابو بکر و عمر نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے اور گھبرا کر کے بھاگتے ہوئے آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھایا کیا ہے, لیکن ظاہر بات
آپ کریں تو آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا تم نے جو اپنے بھائی کی غیبت کی ہے اس کا مردہ گوشت کھایا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا گوشت ابھی بھی تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں. اس کا گوشت ابھی بھی تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں. ساتھیو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنی قبیح اور کتنی بری چیز ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھوں کہ غیبت ہوتی کیا ہے، جس طرف توجہ نہیں دیتے. ابھی جیسے غیبت کی تعریف کے اندر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے. ہم نے کہا تھا یہ عیب خواہ اس کے جسم کے اندر ہے، جیسے اسے کانا کہا جائے، وہ کانا ہے، وہ ناٹا ہے کہ نہیں ہے، وہ چگلا ہے، اس کی کیا بات کرتے، وہ تو ٹھیکنا ہے جیسے عائشہ نے کہہ دیا. اور اس چیز کے اندر ہم مبتلا ہیں ساتھیوں. یا وہ عیب اس کے خاندان سے متعلق ہو، جیسے یہ ارے اس کا باپ چپراسی کا کام کرتا رہا، وہ ہم سے مقابلہ کرنے آئے گا، ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں اس کا باپ نوکری کرتا رہا ہے کہ نہیں، بھیک مانگتا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں وہ لوگ. یہ چیز بھی کس میں داخل ہے ساتھیوں؟ اس کی ماں کے بارے میں کہا جائے، یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے. اور یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے، علماء نے یہ باتیں ذکر کی ہے ساتھیوں، علماء نے ذکر کی. تیسری چیز خواہ اس کی عادت سے متعلق ہو. آپ کہیں وہ تو بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، بڑا مغرور ہے، بڑا اکڑ کر کے چلتا ہے. اس کی کسی صفت کو آپ بیان کریں، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، بڑا گھمنڈی ہے، جلد باز ہے، کوئی کام اس کو نہیں آتا، آپ کیا دے رہے ہیں اس کو، اپنا کام دے رہے ہو. یا اس کے کسی کام کا ذکر ہو، جیسے کہیں وہ کام چور ہے، اسے تو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، اسے تو تقریر کرنی نہیں آتی ہے، اسے تو ڈرائیونگ تک نہیں آتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے لباس سے متعلق ہو، عیب نکالا جائے، جیسے تو جب دیکھو اتنا گندا اس کا کپڑا رہتا ہے کہ نہ پوچھو. دیکھو اپنے کپڑے پیبند لگائے ہوئے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اچھا کپڑا پہن سکتا ہوں. یا دیکھو اس کا دامن کتنا لمبا ہے، جب دیکھو کتنا ٹکنے سے کتنا نیچے لٹکا کر کے اپنا کپڑا چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جھاڑو لگائے گا روڈ کے اوپر. یا یہ دیکھو یہ مولوی جو ہے، یہ حافظ خالص اتنا اونچا جو اپنا ثوب یا اپنا پیجامہ کیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ریاکاری ہے بس. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیبت میں داخل. حتیٰ کہ اگر آپ اس کے بیٹے کے تعلق سے کوئی بات کہتے ہیں، بڑا اس کا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، بڑا بے ادب ہے، اس نے اس کو کوئی ادب نہیں سکھایا، اور مقصد کیا ہے؟ اس کے اوپر تان کرنا، یہ بھی غیبت میں داخل ہے. اس کی بیوی سے متعلق ہو، اس کی بیوی سے متعلق ہو کہ بڑی آوارہ ہے، جب دیکھو باہر گھومتی رہتی ہے، اپنے لوگوں کو تقریر کرتا رہتا اور اپنی بیوی کی پرواہ کہتے ہی نہیں کہتے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک کہا ہے اگر اس کی خادمہ اور نوکرانی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہیں پر بس نہیں، اگر اس کی سواری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، دیکھو اس کی گاڑی کیسی گندی رہتی ہے، جہاں دیکھو وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ساتھیوں علماء کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ غیبت میں داخل ہے. ایک اور بات ہم آگے بڑھتے ہیں کہ غیبت سے انسان بچے کیسے. ایک بات ہے نا، غیبت سے ہم اور آپ بچے کیسے، لیکن وہاں سوال ہوگا کہ آخر ہم غیبت کرتے کیوں ہیں؟ ہم غیبت کرتے کیوں ہیں؟ اگر ہم یہ جان جائیں کہ غیبت کیوں کرتے ہیں تو غیبت سے بچنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا. بسا اوقات انسان غیبت کرتا ہے کسی کی دشمنی میں، ہے کہ نہیں، اس سے بدلہ نہیں لے پاتا، ہے کہ نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا شروع کرتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. بسا اوقات انسان غیبت کرتا ہے حسد میں،
مثال دیا آپ اچھے میکینک ہیں، لیکن آپ کے ساتھی اور آپ کے کفیل ایک دوسرے کے میکینک ہونے کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ وہ بڑا اچھا میکینک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈنا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف ہماری ہونی چاہیے، ہم بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کسی اور اچھے مقرر کی تقریر کی لوگ تعریف کرنا شروع کر دیں تو ہم کیا کریں؟ ارے وہ کیا ہے، وہ تو رٹی ٹائی تقریریں کرتا ہے، 2-4 تقریریں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ دیکھو تقریر کرتا بالکل ضعیف حدیث جھوٹے قصے بیان کرتا ہے نا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ گویا ہمیں ایک حسد پیدا ہوا کہ تعریف ہماری ہونی چاہیے، اس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان غیبت حسد کی بنیاد پر کرتا ہے، بسا اوقات انسان عام طور پر جو غیبت ہوتی ہے وہ صرف لوگوں کو ہنسانے اور مجلس جمانے کے لیے ہوا کرتی ہے، کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی نہیں رہتی، صرف کیا ہے؟ ایک مجلس جمانا ہے، لوگ کیا بیٹھے ہوئے لطیفے چھوڑتے ہیں، فلاں کا قصہ، فلاں کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، وہ اس میں بیان کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کی توہین ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بلکہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں، علماء نے ذکر کیا، اگر انسان اسباب کے اوپر غور کر لے، مثال کے طور پر حسد ہے آپ کا، اچھے میکینک ہیں، اچھے مقرر ہیں، یا اچھے ڈرائیور ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اچھے ڈاکٹر ہیں، کوئی بھی، اور دوسرے کی تعریف آپ کو ہو، تو آپ سوچیں کہ آخر ہم اس کی یہ برائی کیوں کر رہے ہیں؟ صرف یہی نہ کہ ہم اپنے کو بڑے بننے کے لیے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بڑا بناتا ہے وہی بڑا بنے گا، اور دوسرا بڑا۔ اور دوسری چیز سب سے پہلے یہ ایک مومن یہ سوچے کہ آخر غیبت پر کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کتنی بری چیز ہے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کتنی بری چیز۔ اگر انسان اس پر توجہ دے لے، غیبت کی خرابی پر توجہ دے لے، تو غیبت کرنا چھوڑ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر زیادہ توجہ دیا کرتے کہ غیبت کی خرابی اس لوگوں کے سامنے بیان، جیسے آپ نے حضرت عائشہ سے کیا بیان فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو۔ بلکہ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے ساتھیوں، وہ حدیث سن لیں، اور اردو میں جو سنن ابو داؤد چھپی ہے اس میں جا کر کے دیکھیں، اس کے محقق زبیر علی زئی نے، حافظ زبیر زئی نے اس کو حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وہ حضرت معاذ الاسلمی کا واقعہ، معاذ جنہیں جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول ہم سے زنا ہو گیا ہے، آپ ہمیں پاک کر دیجیے، آپ نے سنا ہوگا بات بات، انہیں زنا کر کے لوگ واپس آ رہے تھے، تو کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھی عجیب آدمی تھا۔ حالانکہ دیکھیں جس طریقے سے زندوں کی غیبت ہوتی ہے ایسے ہی مردوں کی بھی غیبت ہوتی ہے ساتھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں آدمی دنیا میں موجود ہی ہے۔ اسی لیے شیعہ بدبخت آج جو صحابہ کرام کی غیبت کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی غیبت کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر قیامت کے دن اور قبر کے میدان میں وبال جان بنے گا۔ تو جس طریقے سے زندوں کی غیبت ویسے مردوں کی غیبت ہوتی ہے، وہ کیسے؟ تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ بھی عجیب آدمی تھا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تھا، آ کر کے اپنے عیب کو اللہ کے رسول کے سامنے ظاہر کر دیا، آخر کتوں کے طریقے سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بات کہی، آپ خاموش رہ گئے، کچھ نہیں بولے، آگے بڑھے، کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے اور بالکل وہ اس جسم پھول گیا ہے، بالکل سڑ کر کے اس کے دونوں پیر ایسے ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا فلاں فلاں کہاں ہیں، فلاں فلاں آدمی کہاں ہیں، انہیں بلایا آپ نے، وہ خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول ہماری کوئی تعریف ہے، ہمیں کچھ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس مردے گدھے کا گوشت کھاؤ، جاؤ اس مردے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندہ ہے پھر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ہم اس کا گوشت کیسے کھائیں؟ آپ نے فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے وہ اس سے بری ہے، اس مردے گدھے کا گوشت کھانے سے
وہ چیز کیا ہے؟ بری ہے ساتھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو اللہ کی قسم وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے. معاذ جس کی بات کر رہے ہو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد انسان غیبت سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ گناہ کبیرہ ہے اور نتیجے کے لحاظ سے بھی یہ چیز کیا ہے؟ بہت بری ہے. اور دوسری چیز یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو ہے کہ نہیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں پیٹھ پیچھے کوئی آپ کی برائی بیان کرے؟ جی نہیں چاہتے تو دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کو یہ پسند ہے کہ میرا عیب کوئی پیٹھ پیچھے بیان کرے تو آپ دوسرے کا عیب کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اپنے کو اس جگہ پر رکھ کر کے سوچئے کہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت بہت ہی بری بلا ہے. اب میں یہ باتیں مختصر کرتے آ رہا ہوں اس لیے کہ ایک بات مجھے آپ کے سامنے اور رکھنی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت میں غیبت ناجائز اور حرام ہونے کے باوجود جائز ہو جاتی ہے. اس کو بھی آپ سن لیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں اس لیے بڑا اختصار کے ساتھ وہ بیان کریں گے. اسے بھی آپ سن لیں کہ غیبت بسا اوقات اس لیے کہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. مثال کے طور سے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی. آپ نے کہا کہ اپنے خاندان کا بڑا برا آدمی ہے اس کو بلاؤ آنے دو کوئی بات نہیں. ظاہر بات یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اپنے خاندان کا بہت برا آدمی ہے سب سے برا آدمی اپنے خاندان کے بہو سے آنے دو آنے دو. اندر آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑے اچھی طرح پیش آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. واپس چلا گیا. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسے کیا؟ یہ کیسے کیا آپ نے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں خاندان کا بڑا برا آدمی ہے اور ابھی اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کے عیب کو اس کے سامنے ظاہر نہ کریں. تو ساتھیوں اس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن حالتوں میں غیبت کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں بڑی مصلحت ہے مسلمانوں کی مصلحت ہے. آپ لوگ میں چاہوں گا کہ ریاض الصالحین کے اردو ترجمے میں آپ لوگ دیکھ لیں امام نووی نے وہاں پر 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ. پہلی چیز کہ کسی ظالم کی شکایت کے طور کسی ظالم کی شکایت کے طور پر اس سے لوگوں کو متنبہ کرنا رہے. اس سے ظلم کا بدلہ انسان نہیں لے سکتا ہے یا کسی کے پاس جا کر کے شکایت کرے کہ اس کا بدلہ اسے دے دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ علی الاعلان کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا مگر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں نقل کرتے ہیں. آپ لوگوں نے حدیث بار بار سنی ہوگی کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پڑوسی بڑا برا پڑوسی ہے اس نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے کوئی بھی بات کہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. آپ نے کیا کہا کہ جاؤ ایسا کرو کہ اپنا سامان اٹھا کر کے سڑک پر پھینک دو, ہے کہ نہیں؟ اپنا سامان اٹھا کر کے سڑک پر پھینک دو. چنانچہ وہ گئے, انہوں نے ایسا کیا. اب جو آدمی ادھر سے گزر رہا ہے کہتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہیں کیا کریں, یہ پڑوسی ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتا ہے. تو لوگ کہیں بڑا نالائق آدمی ہے, پہلی بات اس کا عیب ہی تو ہے, غیبت تو اس کی کہ نہیں غیبت.
اللہ کے رسول کے اجازت سے ہے ہی نہیں اجازت سے؟ ایسے ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی، 8 10 وہاں پر سے گزرے، اس کے بعد وہ پڑوسی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے بس کرو، کافی ہو گیا، اب میں تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، جاؤ اپنے گھر میں رہو۔ تو ظالم کے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ ایک شخص کو آپ نے قرض دیا، ایک شخص کو آپ نے 1000 ریال 2000 ریال قرض دیا، آپ نے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر گزر گیا لیکن وہ قرض نہیں دے رہا ہے، آپ مانگتے ہیں لیکن قرض نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کریں، یہ آپ کے لیے جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، جس کے پاس موجود ہے لیکن ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو یہ عمل اس کی عزت لوٹنے کو، اس کی غیبت کرنے کو جائز کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ جہاں پر غیبت جائز ہوگی وہ فتویٰ پوچھنا ہے، وہ فتویٰ پوچھنا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے عیب کو ظاہر کرے بغیر اس کے، لیکن ساتھیوں یہاں پر ہمیں ضرورت ہو تو، یہ نہیں کہ یہ انسان ذریعہ بنا لے اس کو، ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہو اور اگر کام چلے بغیر ظاہر کیے ہوئے تو نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت، جیسے آج مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے شوہر نے میرے اوپر بڑی زیادتی کی، وہ کیا؟ کہا کہ منع کر دیا ہے مجھے کہ میں اپنے ماں باپ سے بات کروں۔ وہ کہتا ہے یا تو میرے ساتھ رہو، اگر اپنے ماں باپ کی زیارت اور بات کرنی ہے تو چلے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ ظاہر بات یہ ظلم ہے نا، شوہر کی برائی بیان کر رہی نا، ایک مسئلہ کہ میں کیا کروں، ماں باپ سے بات کر سکتی ہوں یا نہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے شوہر کی برائی۔ تو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ایسے وقت میں غیبت جائز ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں۔ ابو سفیان کیا ہے؟ بڑے بخیل ہیں، مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جو میرے اور بچوں کے لیے کافی ہو جائے، کیا میں ان کے لا علمی میں ان کے مال سے اتنا چیز لے لوں جس سے ہمارے بچوں کا خرچہ چلے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں لے لو، جتنے میں خرچہ چلتا ہے لے لو۔ تو آیا آ کر کے اپنے شوہر کی برائی بیان کی کہ نہیں بیان کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے کیا ہے، انسان اسی طریقے سے اصلاح کی نیت سے، کوئی آدمی ہے کسی بیماری کے اندر یا کسی برائی میں مبتلا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، چوری کرتا ہے، اور آپ کے پاس وہ اسلوب نہیں ہے کہ اسے سمجھا سکے، آپ کو غالب گمان ہے کہ آپ کے سمجھانے سے یا آپ نے منع کیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سوچیں کہ شیخ حبیب الرحمان کا اس کے اوپر ایک اثر ہے، مولوی صاحب ہیں، یہ سمجھائیں گے تو حدیث کی روشنی میں قرآن سے اللہ ڈرائیں گے، شاید کیا ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ اب ایسی صورت میں اس کی غیبت کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک شخص ہے شراب بناتا ہے، گندی فلمیں، برو فلمیں لا کر کے لوگوں میں پھیلا رہا ہے، صرف اپنے طور پر، ساتھیوں نہیں دیکھیں گے، اگر اپنے طور پر شراب پیتا ہے تو یہ چیز پولیس کے نزدیک پہنچانے کے لائق نہیں ہے، آپ اسے منع کریں، اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کو سمجھائیں، یا ایسے آدمی سے جو اکیلے مجھ سے سمجھائے۔ لیکن ایسا شرک لوگوں میں عام ہو رہا ہے، شراب بنا کر کے لوگوں میں گندی فلموں کو دھندا کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے شخص کی خبر حیا میں پہنچانا، مقصد دشمنی نہیں نکالنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، جب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن ہمارا ذرا سے اختلاف ہو گیا تو اس کا مطلب تمہاری نیت یہاں پر کیا ہے؟ اب کیوں نہیں؟ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی برائی سے نہیں رک رہا ہے ہمارے سمجھانے سے، تو اس کی بات اصلاح کے لیے اس کو
دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے، اس کی خبر کیا ہے؟ ذمہ داروں تک ہے یا ہے، پولیس سے وہاں تک پہنچانی چاہیے۔ چوتھی چیز، جہاں پر غیبت جائز ہے بطور تنبیہ کے، بطور تنبیہ یعنی لوگوں کو اس کے شر سے متنبہ کرنا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے، وہ کوئی سامان خریدنا چاہتا ہے اور وہ چاہنا چاہتا ہے ایک دکاندار کے پاس، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دکاندار جعلی مال بیچتا ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اگرچہ اس کی غیبت کیوں نہ کرنی ہو، اپنے بھائی کو متنبہ کرنی ہے۔ اسی لیے علماء نے حدیث کے راوی جو رہا کرتے تھے ان کے عیوب کو علماء نے اسی لیے ظاہر کیا ہے، غیبت کے لیے نہیں۔ غیبت کرنا مقصد نہیں، کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کا معاملہ ہے، اگر یہ بتایا نہ جائے کہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھول جاتا تھا، اس سے غلطی ہوتی تھی، اس کے اندر یہ عیب تھا، تو دین کا سارا معاملہ کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے شروع میں جب علماء نے یہ کام شروع کیا تو لوگ ان علماء کو کے اوپر عیب لگاتے تھے اور کہتے یہ تو غیبت کرتا ہے لوگوں کی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، انہوں نے پتہ لگایا ہے کہ کون سا راوی کیسا ہے، کون سا کیسا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جسے برا کہے خلقت اسے برا کہیے، زبان خلق کو نقارِ خدا کہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ دنیا میں لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سمجھدار عقل مند لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی عیب پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو اور چھپا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ شیخ، لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، البتہ ایک چیز سے آپ کے اوپر بڑا خطرہ ہے لوگوں کو۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے لوگوں کے عیب کو بیان کیا ہے، کسی کو جھوٹا کہا ہے، کسی کو بھولنے والا کہا ہے، کسی کو دھوکہ دینے والا، کسی کو یہ کسی کو وہ۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہوں، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اے عبد الرحمن، تم جانتے تھے کہ میری حدیث کو یہ جو نقل کرنے والا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ میں آپ کو تو اسی لیے علماء نے لوگوں کو تنبیہ کے طور پر کیا کہا ہے کہ راویوں کے عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ساتھیوں مشورہ کے وقت میں نہیں چاہتا کہ بات اتنی لمبی ہو، بند کر دیکھ لیں 5 منٹ سے کہہ رہے ہیں، اجازت ہے مشورہ کرنے کو۔ کوئی آپ سے کسی کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کے ہاں نوکری کرنا چاہتا ہے، کسی کی کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، اور آپ اس جس کے ہاں نوکری کرنا اس کے عیب کو آپ جانتے ہیں، اس گاڑی کے اندر کوئی عیب ہے آپ جانتے ہیں، آپ سے مشورہ کر رہا ہے بھائی میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں، تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے بتائیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، ساتھیوں جو بات سمجھ میں آیا اس کو بعد میں پوچھ لیں گے، اس لیے وقت نہ ہونے پر میں بڑی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں، انہیں 3 طلاق ہو گئی تھی، آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب شادی کرنا ہو تو مجھ سے مشورہ کر دینا۔ تو وہ آتی ہے اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے، 3 لوگوں نے مجھے پیغام دیا ہے۔ کون ہیں؟ معاویہ ہیں، اور ایک صحابی کس کا جو ایسے کچھ نام لیا ایک کا، اور تیسرے اسامہ ابن زید۔ آپ نے فرمایا جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے وہ تو بغیر فقیر ہیں، وہ کیا ہیں؟ فقیر ہیں، ان سے شادی کرو گے ظاہر بات لوازمات کہا تو وہ پورا کریں گے۔ اور دوسرا جس کا ابن جہم یا کوئی نام لیا، کہا وہ تو اتنا سخت ہے کہ بیویوں کے لیے ہمیشہ اس کا ڈنڈا تیار رہتا ہے، اس کا ڈنڈا ہمیشہ تیار رہتا ہے، البتہ اسامہ ابن زید سے شادی کر لو۔ تو آپ نے دیکھیں عیب کو ظاہر کیا، غائب نہیں،
لہذا اگر کوئی بھائی آپ سے مشورہ کر رہا ہے کسی ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سچ بولنا چاہیے اگرچہ وہاں پر عیب ظاہر کرنا ہو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی فسق کا، فجور کا اعلان کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، وہ کوئی بچتا نہیں ہے، نہ جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، نہ فلم دیکھنے سے، نماز چھوڑنے سے، ہر برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس کی برائی کرتا ہے، اسی طریقے سے آج کل بعض تقریر کرنے والے بڑے بڑے مقررین جو ہیں، بعض قادری بنا ہے، کوئی طاہر نجس بنا ہوا ہے، کوئی ہے نا، کہ یہ لوگ جو لوگوں کے اندر برائیاں پھیلا رہے ہیں، کتابیں کھول کر کے اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے عیوب کو بھی ظاہر کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آخری بات جو یہ ہے کہ غیبت اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز سے مشہور ہو جائے جو عیب اس کے اندر ہے، جیسے کوئی آدمی لنگڑا ہے اور فلاں آدمی کو وہ لنگڑا، لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ جانتے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کسی عیب سے مشہور ہو جاتے، جیسے ہمارے اوقات میں ایک آدمی تھا، اس کا لقب کاذب کا الکاذب بن گیا تھا۔ کون؟ عبد الحمید الکاذب، کلمہ کیا ہے؟ جھوٹا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے کسی لقب سے مشہور ہو جائے تو وہ بیان کیا تھا، جیسے بعض راویوں میں الاعمش ہے، الاعرج ہے، ایسے مشہور ہو گئے، یعنی اگر کسی کو بتلانا ہے کہ فلاں آدمی، تو اس کو عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ساتھیوں یہ بات آخری سن لیں کہ جہاں غیبت کرنا ناجائز ہے وہیں غیبت کا سننا بھی ناجائز ہے۔ غیبت جس مجلس میں ہو رہی ہو، وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں تفصیل نہیں بیان کرتا، جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، ہمارا اور آپ کا وہاں پر 3 موقف ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ ہم اسے منع کریں، اگر خاموش رہ گئے، دیکھیں حضرت ابو بکر و عمر میں ایک ہی نے غیبت کی تھی اور ایک نے، آپ نے مجرم دونوں کو قرار دیا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو جہاں غیبت ہو رہی ہو، پہلی بات ہمیں اسے منع کرنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر دی ہے، عائشہ کو منع کیے، فلاں صحابی فلاں سے منع کیا کہ نہیں منع کیا؟ اگر منع نہیں کر سکتے تو ہمیں اس آدمی کی کہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اگر کوئی برائی کبھی بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ اس کی کمی ہی کرو، یعنی وہاں پر اس کی تعریف کریں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جانا چاہیے، اس مجلس میں بیٹھے رہنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ کتاب کے اندر یہ بات نازل ہو چکی ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہے ہو، اس کے ساتھ کفر کیا جا رہے ہو، تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اذن اس وقت تم انہی کی طریقے سے گنہگار ہو جاؤ۔ تو اگر کسی مجلس کے اندر غیبت ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ہاں میں ہاں، ہم تو غیبت نہیں کرتے لیکن ہاں میں ہاں ہوتا ہی، بہت زیادہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرتا لیکن کچھ کہیں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھیے، لوگوں کی ناراضگی کو سامنے نہ رکھیے۔ یہ چند باتیں تھی ساتھیوں جو غیبت سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اور زبان کی ہر برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچ بولنے اور اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی، ہماری زبان کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔